بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اس کے بعد درود اور سلام ہو ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جس اسلامی مہینے سے اپنے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں وہ اسلامی مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ شعبان بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ماہ کے اندر جو بھی بدعات اور خرافات کی جاتی ہے سراسر قرآن اور حدیث سے
اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہے سب منقرض اور موضوع ہے۔ چونکہ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ ہے اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ 14 تاریخ رہے گی، اور اس کے بعد جو شب رہے گی وہی شب برات رہے گی، جس میں بہت ساری بدعات اور خرافات کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اس ہفتہ گفتگو جو بھی مقرر رہیں گے گفتگو کریں گے۔ میں آج آپ کے سامنے شکر کی فضیلت اور اہمیت اس عنوان سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے خاندانوں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، گاؤں گاؤں بستیوں شہروں کے اندر اجتماعی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دی، اور ساتھ ہی ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرا انسان اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف تو خود انسان کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے، اور دوسری طرف شریعت محمدیہ نے اس بات پر بھی کافی زور دیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غمخوار ہے اور اس کی پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ اب اگر ایک انسان دوسرے انسان کی غمخواری کرتا ہے، اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ شخص جس کے ساتھ اس نے ہمدردی کی، پریشانی اور تکلیف کو دور کیا، اگر اپنی جہالت اور نادانی سے اس کے احسان کی قدر نہ کرے اور اس کو بھول جائے اور اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس انسان کا دل اس سے روٹھ جاتا ہے، اور فطرت اور طبیعت کا تقاضا اور شریعت کا حکم ہونے کے باوجود اس شخص کے ساتھ وہ دوبارہ بھلائی نہیں کرتا اور کہہ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بھلائی کی جائے جو اس قدر ناشکر ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ داعیہ موجود ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، اس کے دکھ درد اور تکلیف کو دور کریں گے، تو وہ ہمارا دم بھرے گا، ہمارا شکریہ ادا کرے گا، اور اس حقیقت سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے کہ اگر انسان اپنے سے قریب تر رشتہ دار اور دوست احباب پر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس سے بھی وہ یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ ہمارا شکر گزار رہے گا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کھلا پلا رہا ہے تو وہ اس سے شکریہ کا طالب ہوتا ہے، اور اس بیٹے کی شکر کی صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے اور مصیبتوں میں کام آئے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو جب انسان معمولی سی بھلائی کر کے اور ہلکا سا انعام حاصل کر کے شکریہ کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے دنیا کی تمام مخلوقات کو اور خاص طور پر انسانوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں اس کے تابع کی ہے، کیا ان ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکریہ نہیں چاہے گا؟ یقیناً، اور ضرور چاہے گا، اور چاہتا بھی ہے۔
خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے نبی آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ اگر بندے سے شکریہ چاہتا ہے تو وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کو اس کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ شکریہ کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ اس کے اندر انسانوں کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ چنانچہ حکم ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے، میرے شکر گزار بندے بن کر رہو گے، تو ہم ان نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکرے بنو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت کے مخاطب ویسے تو خاص طور پر بنی اسرائیل ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں نازل فرمائی تھی، قدم قدم پر سہولیات زندگی مہیا کی تھی، مگر انہوں نے ناشکری کی اور اس کی قدر نہ کی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔ مگر یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، کسی قوم یا قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کی، ان کی قدر کی، تو ہم تم کو اور دیں گے اور خوب دیں گے۔ گویا کہ شکر کرنے سے موجودہ نعمت زائل نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ معزز حضرین، ذرا ہم غور کریں، سوچیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی کیسی کیسی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، کتنے کتنے قسم کے پھل اور میوے اور غلہ جات استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس میں ہم اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کا استعمال کریں گے، جس میں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہوں گی۔ ہوا کے ذریعے سے ہم سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں۔ پانی اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے کہ انسان جب رات کے وقت سوتا ہے تو آخری چیز پانی پی کر ہی سوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب صبح انسان استعمال کرتا ہے کوئی چیز تو وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز پانی ہی ہے۔ پانی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کتنی بھی میلی سے میلی اور گندی سے گندی چیز کو پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ آگ ہے، اور دوسرے قسم کے متعدد عناصر ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم کتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ دور کیوں جاتے ہو؟ خود اپنے جسم کی طرف غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز اور کس زاویے سے تمام چیزیں ہمارے جسم میں اپنے اپنے مقام پر رکھی ہے۔ آنکھ، ناک، کان، منہ، گردن، ہاتھ پیر وغیرہ، خوب غور کرتے چلے جائیے۔ آنکھ کی قدر ہم نہیں جانتے، ایک نابینا سے پوچھئے آنکھ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ کان کی قدر ایک بہرے سے پوچھئے، ہاتھ اور پیر کی قدر ایک لنگڑے لولے سے پوچھئے، اسی طریقے سے زبان کی قدر ایک گونگے سے پوچھئے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے چھوٹے سے چھوٹے عضو کی قدر اس سے پوچھئے جس کے پاس وہ عضو نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ اپنے سے نیچے والے یعنی کم درجے والے کی طرف دیکھو اور اوپر والے یعنی بڑے درجے والے کی طرف نہ دیکھو، اس لیے کہ کم درجے والوں کی طرف دیکھنے سے تمہارے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو لئن شکرتم لازیدنکم،
کہ فرمان کے مطابق تمہاری وہ نعمتیں اور زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی کسی کا تھوڑا سا کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، اور یہ قدر شناسی 3 طرح سے ہوتی ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے۔ یعنی دل سے اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اس کے کاموں کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اس کے کاموں کے جواب میں ایسا کام کرے جس سے اس کی بڑائی ظاہر ہو۔ اگر شکر کی یہ تینوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائی دی جائے تو پھر پوری شریعت لفظ شکر کے اندر آ جائے گی۔ یعنی اگر دل میں قدر شناسی ہے تو یہی ایمان ہے، زبان سے کہہ رہا ہے تو یہی اقرار ہے، اور اگر ہاتھ پاؤں سے انجام دے رہا ہے تو یہی ساری عبادتیں ہیں۔ تو گویا شکر ایمان کی جڑ، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ شریعت کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ شکر کے دائرے کے اندر داخل ہے۔ ساری ہی عبادتیں شکر ہی شکر ہے۔ بندوں کے ساتھ حسن سلوک شکر ہے، نیک برتاؤ بھی شکر ہے۔ بندہ اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ یقیناً دولت کا شکر ہے۔ علم والا اگر اپنے علم سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے۔ طاقتور اگر کمزور کی مدد کرتا ہے تو یہ طاقت اور قوت کی نعمت کا شکر ہے۔ غزے کی شریعت کی اکثر باتیں اسی شکر کے تحت آ جاتی ہے۔ چنانچہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے چھوٹ مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وہ تیرے فرمانبردار نہیں رہیں گے، تو یہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں رہتے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ شیطان کے پرستار رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شریعت کا حکم ان 2 لفظوں میں دے دیا، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یعنی اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور عادات اور اطوار میں ہر موقع پر اور ہر وقت پر آپ کو کثرت سے جو دعائیں ملتی ہیں، مثلاً کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، مسجد میں آنے جانے، اور بھی مختلف قسم کی دعائیں ہیں، ان سب کا منشا اللہ تعالیٰ کی حمد اور زبان سے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جسمانی نعمتیں عطا کی ہے ان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں لگا دیں، ان سے ان کی خدمت کریں۔ جو ان جسمانی نعمت کے کسی حصے سے بھی محروم ہیں، مثلاً اپاہج ہو، معذور ہوں، بیمار ہوں، یا کسی بھی جسمانی اعضاء سے محروم ہو تو ان کی مدد کرے۔ اگر اندھا ہو تو راستہ بتا دے۔ مالی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ جو ان سے محروم ہے انہیں حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، غرض کی ہر طرح سے غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کی جائے۔ تب ہی وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو عطا کیا ہے ان مال کا شکریہ ادا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایسا احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں
مال و دولت سے نوازا ہے، تو تم بھی اپنے مال اور دولت کو غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، فقیروں پر خرچ کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جو قرض حسنہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو روپیہ دیا جائے، ورنہ نعوذ باللہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا، تو تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا، تجھے خبر اس کی مزاج پرسی نہیں کی، اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، تو سارے جہانوں کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس کا بدلہ آج پاتا۔ اسی طرح پانی کے بارے میں بھی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان تینوں طریقے سے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہو جائے، اور اگر یہ اس کی بڑائی کا اس کی بڑائی کا دم بھرنے لگے۔ ذخیرہ احادیث میں بہت ساری حدیثیں شکر کی فضیلت میں آتی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کا ہر امر خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ پر پیش فرمایا کہ بطحائے مکہ کو میرے لیے سونا بنا دے۔ میں نے کہا، نہیں اے میرے رب، میری تمنا تو یہ ہے کہ ایک دن شکم سیر ہوں اور دوسرے دن فاقہ سے ہوں، تاکہ جس وقت فاقہ سے رہوں تیری طرف گریہ وزاری کروں اور تجھ کو یاد کروں، اور جب پیٹ بھرے تو تیری حمد کروں اور تیرا شکریہ ادا کروں۔ حاضرین اکرام، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم میرے نعمتوں کا انکار کرو گے تو سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے غور کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت عطا کی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز عطا کی ہے، یقیناً اگر وہ اس کے شکریہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی وہ نعمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عالم اگر اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، بدعات اور خرافات سے اسے روکتا ہے، صحیح احادیث کی طرف اس کی رغبت دلاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے عالم دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت قدر منزلت ہے۔ اسی طریقے سے وہ بہت سے مالدار جو اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں،
مدارس کے اندر، مساجد کے اندر غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں کو رات دن اپنی دولت کو لوٹاتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ ان کی اور نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضرات، شکریہ کا سب سے بڑا رتبہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر مالوں اور ہماری جانوں پر جو جو حقوق فرض کیے ہیں مکمل طور سے ان کی ادائیگی کی جائے، ان کو اپنی چیز نہ سمجھتے ہوئے یہ سمجھا جائے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اسی کے حکم پر مجھے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں بے حد شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کی صورتیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے۔ دن اور رات کی 5 نمازوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل روزے بھی رکھے جائے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نوافل صدقہ و خیرات بھی ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے حج کے ساتھ بہت سارے عمرے بھی کیے جائیں، ان کو اسلام کے ارکان سمجھتے ہوئے ادا کریں، اور خاص طور پر سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، مسجد آنے جانے، چلنے پھرنے اور ہر وقت کے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھی جائے، کیونکہ یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اور دعاؤں کا التمام اور اہتمام یہی شکر کی صورتیں ہیں۔ جتنا بھی ہم اہتمام کریں گے ہم وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں تم پر اتنی ہیں کہ اگر تم لوگ درختوں کو توڑ کر قلم بنا لو اور دریاؤں کے پانی سے سیاہی بنا لو اور پھر میری حمد، میری تعریف اور میرے شکریہ کے کلمات لکھتے جاؤ تو یقیناً قلم ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کے شکریہ کے کلمات ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر اتنی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ دیکھیے نا کہ انسان جیسے صبح اٹھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور پھر جیسے شام کرتا ہے، شام سے لے کر صبح تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے، لیکن انسان بہت ہی ناشکرا ہے، وہ بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ شکریہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور زیادہ بڑھتی ہے، اور اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔